وہ کیونکہ وہاں پہ اس کا خوب علم ہے، ایک ایک رگ سے واقف ہو، ٹھیک ہے. تو اس کی مثال ہے پانی کا. اگر پانی آپ جگ میں ڈالیں گے وہ جگ کا شکل اختیار کرے گا، اس کو گلاس میں ڈالے پانی گلاس کا شکل اختیار کرے گا، اگر کپ میں ڈالے تو کپ کا. اس لیے یہ ان چیزوں میں ایسا گھوم پھر کے اپنے آپ کو موڈیفائڈ کرتا ہے ہر لحاظ سے. یہ کسی نہ کسی طرح سے یہ وہ کر دے، منع کر دے، یعنی آگے بڑھنے سے. یعنی کافروں کو یہ کوشش کہ وہ مسلم نہ بنے. مسلم جو بنے ان کو یہ کوشش ہے کہ وہ علمی فرائض جو اللہ تعالیٰ نے جو علم ان کے فرض کیا ہے وہ نہ کرے. وہ جو کرتا ہے وہ پھر اس کو یعنی علماء یعنی دینی علم سے وہ منع کرتا ہے کہ وہ عالم نہ بنے، کیونکہ عالم بنے گا تو پورے یعنی ارد گرد سارے وہ سب کو خراب کرے گا، سب کو جو ہے نا روشنی دے گا. تو اس سے جو ہے نا وہ کرتا ہے. جب عالم بنتا ہے پھر یہاں اس کو پھر حق کے پردے میں ڈالتا ہے کہ بھائی بس ہو گیا نا، فرض آپ نے پڑھ لیا، نفل پڑھنے کی کیا ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرض کا ہی پوچھے گا آپ سے. تو اللہ ماشاء اللہ آپ دیکھیں گے ہمیں کم عالم ایسا ہوں گے، باقی زیادہ تر تو یہ ہیں کہ فرض پڑھیں گے اس کے بعد چھٹی. اگر بڑی احسان کر لیا 2 نفل پڑھیں گے، وہ بھی بیٹھ کے پڑھیں گے. عالم ہر وضاحت معافی چاہتا ہوں، لیکن جو ہمارے شیطان کے حملے ہیں ہمارے اوپر، وہ نہیں چاہتا ہے کہ یہ اگلے درجے میں ترقی کرے. اس کو اسی میں پھنسا دیتا ہے کہ یہاں تک تو پہنچ گیا لیکن آگے مجھ سے نہ نکلے. بات سمجھ آ رہے؟ تو یہ ہوتا ہے، یہ سستی ہوتی ہے ہمارے. ابھی تراویح میں دیکھیں گے یا کہیں دیکھیں گے بوڑھے ہیں 60 سال کی 70 سال کی، وہ تراویح کے بعد بھی کھڑے ہو کے انہیں 2 نفل پڑھیں گے، کھڑے ہو کے پڑھیں گے. لیکن اپنی حفظہ جو حفیظ حضرات ہے یا علماء کرام ہیں وہ بیٹھ کے 2 رکعت پڑھیں گے. جوان ہے، 30 سال کی 25 سال کی 40 سال کی، کوئی تکلیف نہیں ہے. تو اب بیٹھنے کی جو نفل جو ہے اس کے آدھی ثواب ہے، کھڑے ہو کے نفل پڑھو اس کا پورا ثواب ہے. کیا کوئی طالب علم یہ چاہے گا کہ میں امتحان میں جو ہے نا میں 100 مارکس نہ لوں اور میں جو ہے نا 50% یا 40% مارکس لے لوں؟ ہر کسی کا یہ کوشش ہوتا ہے کہ مجھے زیادہ سے زیادہ مارکس ملے. کوئی جان بوجھ کے یہ نہیں کرتا میرا مارکس کم ہو. یہ ہمارے یہی ہے کہ ہم نے بس 50 ہی لینا ہے، ہم 100 پہ نہیں جانا ہے. بات سمجھا؟ دیکھ لو، آپ غور کرے، ادھر ادھر دیکھے، آپ کو نظر آئے گا یہ چیزیں. ہاں، تو اگر چاہے تو تھا جو 60 سال کا تھا اس کو بیٹھ کے کچھ جواز بنتا تھا. تھکا ہوا ہے، بوڑھا ہے، ضعیف ہے، اس کے درد ہڈیوں میں درد ہو رہا ہے. ایک 30 سال کا 25 سال کا 40 سال کا جوان اور عالم، اس کو پتہ بھی ہے کہ میں کھڑا ہو کے پڑھوں گا تو مجھے 100 پوائنٹس ملیں گے، بیٹھ کے پڑھوں گا 25 ملیں گے، تو 50 ملیں گے. ہاں، لیکن شیطان کو اسی میں پھنسا دیتا ہے کہ اگر اس نے 100 کا 100 لے لیا، کل وہ 200 کا کوشش کرے گا، بس وہ 300 کا، یہ تو پھر آگے نکل گیا. سمجھ آ رہی بات؟ تو اس کو یہاں پہ یہ جو ہے نا سالے بہت بڑا یہ اس میں ہمارے جو علماء کرام جو ہے آج کل اسی میں وہ بھی یعنی وہ نہیں کہ ان کے پاس شیطان کا تسلط نہیں ہے یا وہ شیطان کے حملوں سے باہر ہے، پوری گرفت میں ہے. جو 5 وقت کی ہماری جو یعنی علمی دین اس لیے ہم نے جو فرضیت کے لحاظ سے جو اتنا وہ بھی ہم پوری گرفت میں ہیں. سیکھ لیا ہے. نماز ہم نے وہ ہے کہ اس میں رکوع اتنا ہے، سجدہ ہے، وضو ایسا کرتا ہے، سجدے ایسا کرتا ہے، اتنا رکعت ہے، اتنے وہ ہے، سب کچھ ہم نے سیکھ لیا. لیکن اپنی مرضی ہے، دل کیا تو کیا. صبح میں تھوڑا سا سردی ہو گئی تو چلو بھائی ابھی بعد میں یعنی قضا پڑھوں گا. ہاں، کام میں ہے تھوڑا سا ہو گیا، ابھی کون جا کے وضو کرے گا، پھر مجھے آفس میں جانا ہے، یہ کرنا ہے. شیطان پھر یہ وہ سر سے ڈال کے یعنی پتہ اس کو یہ ہے، یہ فرض بھی ہے، یہ سب کچھ ہے، لیکن ہم 5 وقت کی نماز پڑھ نہیں سکتے ہیں. روزے آتے ہیں، سستی چاہ جاتی ہے، کاش جلدی جو ہے نا رمضان ختم ہو جائے. یہ کیا مصیبت ہو گیا کہ صبح سے شام تک جو ہے نہ کہیں آنے کی نہ کہیں جانے کی. سمجھ آ رہی بات؟ یہ بس سب کے دل میں یہ ڈالتا ہے. تو حج زکوٰۃ کا نمبر، زکوٰۃ کا ٹائم آتا ہے، پھر وہ سے ڈالتا ہے بھائی ان کو دے دو گا تو تمہارے پاس کیا رہ جائے گا. دیکھ لو 1 پاؤنڈ کی 40 پاؤنڈ 1 پاؤنڈ کی 40 روپئے ملتے ہیں، 100 پاؤنڈ بھی دیتے ہیں تو کتنا پاکستان بھیجو وہاں پہ. اس قسم کی باتیں وہ ڈال کے روک لیتا ہے. یہ پردے یہ جو نا اس کو بہت بڑا مکار ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایسے قرآن میں نہیں کہا ہے کہ ان کا عدو مبین، اور 1 دفعہ بھی نہیں کہا ہے، 2 دفعہ بھی نہیں کہا ہے، پتہ نہیں کتنے کھلا دشمن ہے، کتنے دفعہ کہا ہے. بار بار یاد دہانی کرائی، اس لیے کرائی کہ اس کی جو ہے چال بہت بڑے ہے. یہ جو نا ہر اپنی چالوں میں اس نے ایسا پھنسا کے رکھا ہوا ہے کہ پتہ بھی نہیں چلتا انسان کو، عمر گزر جاتی ہے. پھر جب یہ علماء کرام یہاں پہ جو کوئی یا جو مسلم جو 5 وقت کی نمازی، ہاں،
ان میں سے کوئی آگے نکل گیا کہ بھائی میں نے مرنا ہے، آخر جو ہے نا اس کو اللہ تعالیٰ نے فہم دیا کہ بھائی یعنی کتنا کما کے میں نے کیا کرنا ہے، سب کچھ یہاں پہ رہنا ہے، آخر میں نے ایک کفن میں لے کے جگہ ہیں، اور جتنا میں نے روٹی 2 روٹی کھانی ہے تو میرا کہا لکھپت اگر میں کروڑ پتی ہوں پھر میں 2 روٹی کھاؤں گا، اگر میرے پاس تھوڑے بہت یعنی 100-200 ہے پھر میں 2 روٹی کھاؤں گا، تو پھر میں اتنا بھاگ دوڑ کیوں کروں؟ اگر وہ سمجھ اس کو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اگر رحم کر آ گئی تو پھر اپنی 5 وقت کی نماز پڑھے گا، وہ پھر جو روزے رمضان کے آئیں گے اس کی مکمل جو ہے نا پابندی کے ساتھ اپنے روزے رکھے گا، وہ جو ہوتا ہے زکوٰۃ کے اوپر اپنا حق الکوشی کے اللہ کی یہ ایک حق ہے، غریبوں کا حق ہے، اور اللہ تعالیٰ اس سے میرا مال پاک کرے گا، وہ زکوٰۃ نکال کے دے دے گا، اور جو حج کا توفیق ہوتا ہے وہ حج کے لیے بھاگے گا۔ جب یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کے یہ شرعی حکم پابندی کے ساتھ کرے گا تو اس کے اندر نور پیدا ہوگا، اللہ تعالیٰ اپنے نورانیت کے اندر، اور اس کا دل نرم ہو جائے گا، اس کو اللہ تعالیٰ آگے جانے کی توفیق دے گا۔ تو یہ ابھی عالم کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، اور یہ جو عادل قسم کا مسلمان ہے جس نے صرف فرائض کو جانا ہے، اس کے علم سیکھا ہے، ان کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو عالم کو آ کرے گا، عالم پھر جو نا اپنے اس میں عبادات میں تیزی کرے گا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے علم تو دیا ہے، لیکن علم عمل کے بغیر کچھ نہیں ہے، عمل یہ نہیں ہے کہ صرف 5 وقت کی نماز ہے، ہاں روزے ایک مہینے کی یعنی ایک سال کے 1 دفعہ روزے ہیں یا حج ہے، یہ تو فرض ہے، یہ نہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے اوپر کوئی احسان نہیں کرنا ہے، یہ تو ہم ایز اے انسانیت کے ہم اس کا شکرانہ ادا کرتے ہیں، ہم نے کرنا ہے، ہم اس کی مخلوق ہیں، ٹھیک ہے۔ اس سے انسان کی درجات آگے نہیں بڑھتے ہیں جب تک نوافل میں انسان انوالو نہ ہو، ہاں نوافل کیا ہے؟ نمازوں کے علاوہ نفلیں نہ پڑھیں، ہاں بونس آپ نے لینا ہے، اور اس کے علاوہ جو زکوٰۃ دیتا ہے، زکوٰۃ کے علاوہ آپ نے خفیہ جو ہے نا صدقہ خیرات کرنا ہے، اور اگر آپ نے یعنی وہ کرنا ہے حج پہ، اگر ایک حج کی وہ ہے تو عمرہ اور دوسرے حج کی کوشش کرنا ہے کہ اس سے بھی یعنی دین کے کاموں میں آگے بڑھنے کا، اور جب یہ چیز ہو جاتی ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دیتا ہے اور وہ وسیلے میں آ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بولتے ہیں وَابْتَغُوا إِلَى اللَّهِ الْوَسِيلَةَ، اس کے اوپر اس کا جو نا فیض جاری ہو جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس کو کسی مرشد کامل کے ہاں بھیج دیتا ہے، اس کو مرشد کامل مل جاتا ہے، وہ ایک مرید بن جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو مرید بن جائے پھر پیر کے ہاتھ میں آ جاتا ہے، اور پیر شیطان کا جو ہے نا استاد ہے، اس کو پیر کو کامل پیر کو شیطان کی ہر ایک حرکت کا پتہ ہے کہ وہ کس طرف سے آتا ہے، کس شکل میں آتا ہے، کہاں آتا ہے، کیسا آتا ہے، کب آتا ہے، تو یہاں پیر اس کو مددگار ہیلپر ملتا ہے، پیر اس کا کیا ہے؟ ہیلپر ہے۔ تو اس انسان کو پہلے کہ وہ خود فائٹ کرتا تھا، ابھی اس کے ساتھ بھی ساتھ والا ہیلپر بھی ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو پھر اس کو یعنی ان قسم کے یعنی ریاضت بھی لگاتا ہے کہ اب درود شریف وہ پڑھے، استغفار پڑھے، دن میں اتنے دفعہ درود شریف پڑھے، اب ذکر کرے، تاکہ ان سے شیطان جو ہے نا دور بھاگتا ہے۔ جب آپ وہ کہیں گناہ سرزد ہو اور آپ ہر روز آپ استغفار کریں گے تو آپ کی 24 آور کا جو صغیرہ گناہ جو ہے اس میں معاف ہو جاتا ہے، اس یعنی استغفار کرنے سے، درود شریف پڑھنے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی نزدیکی قریب آ جاتی ہے، اور ذکر اذکار سے شیطان دور بھاگتا ہے۔ تو یہ مطلب یہ ہے کہ پہلے اس کو اپنی نفس کے ساتھ لڑنا تھا اور شیطان کے ساتھ بھی لڑنا تھا، اب اس کا کام تھوڑا آسان ہو گیا، شیطان حملے تو کرتا ہے اس کے اوپر لیکن ہر وقت نہیں جیسے پہلے کرتا تھا، جب بھی موقع ملتا ہے نفس کو ورغلاتا ہے، نفس کو اپنے ساتھ ملا کے اس کو پھنسا دیتا ہے، لیکن اس اسٹیج پہ نہیں جیسے کہ مسلسل پہلے، اگر وقتی طور پہ آج اگر اس کو حملہ کر دے تو کل جو ہے نا مرشد کی نظر سے وہ پھر صحیح راستے پہ آ جاتا ہے، وہ پھر توبہ کرتا ہے، پھر جو ہے نا معافیا مانگتا ہے اللہ سے، تو پھر وہاں سے اس کا پھر جو درجہ بنتا ہے، پھر جب وہ جیسا کہ مریدی میں جب آتا ہے تو کل بھی بتایا کہ اس کے